آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سال کے 12 مہینے گزارتے رہتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس کے آتے ہی دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، گھروں کا ماحول بدل جاتا ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ وہ مبارک مہینہ رمضان ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ سے قریب ہونا، گناہوں سے پاک ہونا اور اپنی تقدیر بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سوچیں، جب اللہ خود جزا دینے والا ہو تو وہ اجر کتنا عظیم ہوگا۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، بعض اوقات 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تھوڑی سی محنت پر بے حساب اجر ملتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس مہینے میں قرآن کھولتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کا کلام سن رہا ہوتا ہے۔ قرآن دلوں کی سختی کو نرم کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو لاتا ہے اور زندگی کا راستہ سیدھا کرتا ہے۔ جو شخص پورے سال قرآن سے دور رہا ہو، اگر وہ صرف رمضان میں بھی سچی نیت سے قرآن سے جڑ جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ اے میرے بندو، واپس آ جاؤ، میں تمہارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو سارا سال خطاؤں میں رہے ہو، وہ بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو رمضان اس کے لیے نئی شروعات بن سکتا ہے۔ رمضان میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے دل نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ نماز آسان لگتی ہے، تلاوت میں سکون آتا ہے اور صدقہ دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اصل جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے اور رمضان اسی تربیت کا نام ہے۔ اس مہینے میں دعا کی قبولیت بھی خاص ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس مہینے کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی نے اس رات کو پا لیا، عبادت کی، رو کر دعا مانگی تو گویا اس نے پوری زندگی کا خزانہ حاصل کر لیا۔ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوکے
پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو سارا سال بھوک برداشت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ نہ کیا کرو کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سخاوت سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مال سے دوسروں کا حق ادا کیا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر روزے رکھ کر بھی ہمیں جھوٹ بولیں، غیبت کریں، دل دکھائیں اور نمازوں سے غافل رہیں تو ہم نے رمضان کی روح کو نہیں پایا۔ اصل روزہ آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ جب زبان جھوٹ سے بچے، آنکھ گناہوں سے بچے اور دل نفرت سے پاک ہو جائے تو تب روزہ مکمل ہوتا ہے۔ میرے عزیز نہ جانے یہ ہمارا آخری رمضان ہو یا نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج قبروں میں ہیں۔ اس لیے اس رمضان کو عام مہینہ نہ سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کا موڈ بنا لیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، سچی توبہ کریں، والدین سے معافی مانگیں، رشتہ داروں سے صلح کریں اور دلوں کو صاف کر لیں۔ آئیں عہد کریں کہ یہ رمضان صرف گزارنا نہیں بلکہ کمانا ہے، صرف افطار کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، صرف تراویح پڑھنا نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی رحمتوں سے نصیب فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔